والے دن صدام حسین کی پھانسی کے بعد ان کی بیٹیوں کو امریکی فوجیوں نے کیا کچھ کرنے پر مجبور کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین کے 24 لیٹر خون سے لکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ اب کہاں ہے؟ ایک غریب فیملی میں پلنے والا یتیم بچہ خطے کے اہم ترین ملک عراق کا سربراہ کیسے بنا؟ صدر صدام کا آخر کیا قصور تھا کہ اسے عید الاضحیٰ کے روز سولی پر لٹکا دیا گیا؟ اور ہاں، صدام حسین کی قبر سے ان کی لاش نکالے جانے کی حقیقت کیا ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ماڈرن ہسٹری کے پاورفل ورلڈ لیڈر عراقی صدر صدام حسین کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدر صدام حسین کی اپنے ہم عصر عالمی رہنماؤں کے ساتھ بہت خوب جمتی تھی۔ وہ کیوبا کے انقلابی لیڈر فیڈل کاسٹرو کی کمپنی کو بہت انجوائے کیا کرتے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فیڈل کاسٹرو وہی تھے جنہوں نے صدام کو سگار پینے کی عادت ڈالی تھی۔ نمبر 2، صدام حسین کے سگار خصوصی طور پر ہوانا سے آتے تھے اور مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھی۔ ان کے کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا اور کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رویل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا، جس کے دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک دیا گیا۔ نمبر 3، صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جو درجنوں محلات، ہزاروں قیمتی سوٹوں، سینکڑوں جوتوں، ہزاروں خوشبو کی بوتلوں اور لاتعداد قیمتی گاڑیوں کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی مونچھیں رنگنے کے لیے کئی ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 4، 1990 کی دہائی کے آخر میں صدام حسین نے ایک خطاط سے رابطہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ بادشاہ وقت کا حکم آخر کون ٹال سکتا تھا؟ بتایا جاتا ہے کہ 2 سال تک ایک نرس ہر ہفتے صدام حسین کا خون نکال کر لے جاتی اور یوں 2 سال بعد ان کے خون سے قرآن مجید تحریر ہوا، جس کے 605 صفحات تھے۔ یاد رہے کہ اس کار خیر کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ اس قرآن کی تکمیل کے بعد اسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ صدام حسین کو پیش کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اس وقت بھی بغداد کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 5، سال 2000 میں زبیبہ اینڈ دی کنگ کے نام سے ایک رومانوی ناول مارکیٹ میں آیا، جس کے رائٹر کا نام ہی نہیں لکھا تھا، لیکن بعد میں عوام میں یہ رائے قائم ہو گئی کہ یہ ناول ان کے صدر صدام حسین کی تخلیق ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق انہوں نے اپنی یہ کتاب کسی اور سے لکھوائی تھی۔ صدام حسین نے اس کے علاوہ 3 اور ناولز اور کئی نظمیں بھی تحریر کی۔ نمبر 6، صدام حسین کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رات معمول کے گشت پر تھے، جہاں ان کی گاؤں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ صدام حسین نے پوچھا، آپ کو کوئی پریشانی اور تکلیف تو نہیں؟ تو لوگ کہنے لگے، ہم سب بہت خوش ہیں اور امن و سلامتی کی زندگی جی رہے ہیں۔ صدام حسین رخصت چاہتے ہوئے بولے، بھائیو، بس میرے لیے دعائیں کرتے رہا کرو۔ میں جب تک جاگ رہا ہوں تم اس وقت تک چین سے سوتے رہو گے، جب میں چلا گیا تو کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ نمبر 7، تیل اور دیگر معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال عرب ملک عراق پر 24 سالوں تک صدام حسین راج کرتے رہے۔ یورپی مورخین کے مطابق سٹیج پر سگار پیتے نظر آنے والے صدام حسین نے اپنے تمام مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ اس دور میں اگر عراق میں کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام ازم تھا۔ صدام حسین کو جب بھی کسی رہنما پر شک ہوتا کہ یہ بغاوت کر سکتا ہے تو فوراً اسے مروا دیا جاتا۔ نمبر 8، دوستو، آپ نے صدام حسین کو تصاویر میں فوجی سٹائل کا لباس پہنے دیکھا ہوگا اور شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کئی دوسرے عرب ممالک کی طرح صدام بھی فوجی آمر ہوں گے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ صدام کبھی بھی فوج میں نہیں رہے۔ نمبر 9، ایک طویل عرصے تک امریکہ کی آنکھ کا تارا رہنے والے صدام حسین گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ بہادر کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ عراق پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر مارچ 2003 میں حملہ کر دیا گیا۔ عراقی دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔
صدر صدام کچھ عرصے تک روپوش رہے۔ بالآخر انہیں 13 دسمبر 2003 کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 10، صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت عالیہ کو یہ درخواست کی تھی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگریٹ پینے کی اجازت ہے، اور تو اور اسے پچھلے 2 سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کب کا پھٹ چکا ہے۔ خیر، عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے اور یوں جوتوں کے نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ نمبر 11، صدام حسین کی ڈیوٹی پر مامور امریکی اہلکاروں میں سے ایک نے بتایا کہ عراقی صدر اپنے آخری دنوں میں امریکی سنگر میری جے بلائج کے گانے سنتے تھے۔ وہ اپنے قیمتی ایکسرسائز بائک پر سوار ہو کر ورزش کیا کرتے۔ میٹھا کھانا انہیں پسند تھا اور ان کے دسترخوان پر مزے مزے کے کھانے ہوتے تھے۔ نمبر 12، صدام حسین کو عدالتی ٹرائل کے بعد پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا اور پھر اگلے ہی لمحے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 13، صدام حسین شاید دنیا کے وہ اکلوتے ورلڈ لیڈر تھے جن کی پھانسی کو لائیو پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نمبر 14، جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک فوجی اہلکار نے بتایا تھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ یاد رہے کہ عراق کے سابق صدر صدام کو اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا سنا دی گئی تھی۔ نمبر 15، جہاں اہل سنت طبقے میں صدام حسین کے لیے ہمدردی اور محبت پائی جاتی تھی تو وہیں شیعہ کمیونٹی کے وہ سب سے بڑے ولن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ نمبر 16، پھانسی کے بعد صدام حسین کی دونوں بیٹیاں انڈر گراؤنڈ ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رانا اور رغد حسین دونوں بہنیں بغداد سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں۔ اس گاؤں کو نہ تو کوئی پختہ سڑک جاتی تھی اور نہ ہی ان کے گھر میں بجلی اور پانی کی سہولت میسر تھی۔ نمبر 17، ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب صدام حسین کی پھانسی کے بعد ان کی باڈی کو ان کی اہلیہ کو دکھایا گیا تو اس نے صدام حسین کی کمر پر بنے ٹیٹو کی وجہ سے اس ڈیڈ باڈی کو صدام حسین کی ڈیڈ باڈی ماننے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ ویسے عقل یہ ماننے سے قاصر ہے کہ ایک اسلامی ملک کا کٹر نظریات رکھنے والا لیڈر کبھی اپنے جسم پر کوئی ٹیٹو بھی بنوا سکتا ہے۔ نمبر 18، صدام حسین خود تو بہادر تھے ہی لیکن ان کا 14 سال کا پوتا مصطفیٰ حسین بھی دنیا میں ہمت اور جمع مردی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عراق پر امریکی دراندازی کے بعد مصطفیٰ حسین نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کی اور ان کی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ 14 سال کے معصوم بچے کے سامنے اس کے والد اور چچا کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے اپنی رائفل سے 1 درجن سے زیادہ امریکی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور وہ مسلسل 6 گھنٹوں تک سپر پاور امریکہ سے لڑتا رہا۔ بالآخر شہادت خود اس کا مقدر بنی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اگر اس جیسا بہادر بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا تو ہم ہر شہر میں اس کے یادگار بناتے۔ نمبر 19، 2018 میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ صدام حسین کو پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں میں دفن کیا گیا تھا لیکن ان کے مقبرے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور ان کے جسد خاکی کو قبر سے مبینہ طور پر کسی نے چوری کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدام حسین کی آخری آرام گاہ میں میت کی غیر موجودگی کے حوالے سے طرح طرح کے شبہات کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 20، صدام حسین کی پرائیویٹ لائف کی بات کریں تو سال 1937 میں عراقی دارالحکومت بغداد سے 170 کلومیٹر دور شیعہ اکثریتی گاؤں میں پیدا ہونے والے صدام حسین شیعوں کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے جنہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے جنگ بھی لڑی تھی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ صدام حسین کی پیدائش سے چند ہفتے قبل ان کے والد کینسر کے مرض سے لڑتے لڑتے چل بسے۔ نمبر 21، یتیمی میں آنکھ کھولنے والے صدام حسین کی والدہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔
وہ کبھی اپنا حمل گرانے کی کوشش کرتی تو کبھی خودکشی کرنے لگتی، لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہے۔ نمبر 22، باپ کی شفقت سے محروم صدام حسین کی ماں نے جلد ہی دوسری شادی کر لی۔ صدام کا بچپن سوتیلے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے اور ظلم و زیادتی سہتے گزر گیا۔ نمبر 23، سوتیلے والد کے برے برتاؤ کی وجہ سے صدام کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ صدام حسین 10 سال کا ہو چکا تھا اور اس نے ابھی تک اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان کے سوتیلے بھائیوں کو دنیا کی ہر سہولت میسر تھی۔ اپنے سوتیلے والد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ننھے صدام نے ایک روز گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا اور وہ بغداد میں اپنے ماموں خیر اللہ کے پاس آ کر رہنے لگا۔ ماموں جان نے اپنے یتیم بھانجے کو سینے سے لگایا اور اسے اپنے بچوں کی طرح شفقت سے پالا۔ بعد میں ماموں نے صدام کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ نمبر 24، صدام حسین 1964 میں گرفتار ہوئے اور 18 مہینوں تک جیل کاٹتے رہے۔ ایک روز وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں وہ 3 مہینے تک شام میں جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، جبکہ 2.5 سال تک مصر میں بھی رہے۔ نمبر 25، صدام حسین پاور میں آئے تو انہوں نے اپنے ماموں اور سسر کے احسانات کا بدلہ چکاتے ہوئے انہیں کیپٹل سٹی بغداد کا میئر بنا دیا، جبکہ ان کے بیٹے عدنان خیر اللہ کو وزیر دفاع کا قلمدان سونپا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔